حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو شخص میرے طریقے سے چمٹ جائے، تمسک چمٹ جائے، مطلب مضبوطی سے پکڑے، چمٹنا مانا مضبوط پکڑنا، اس طرح مضبوط پکڑے کہ ہاتھ کٹ جائے مگر جدا نہ ہو جائے۔ ہاتھ جو پکڑے کہتے ہیں گردن اتر جائے مگر نہ چھوڑے، مروں گا مگر نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں کہ مکوڑا ہے جب کسی کو چمٹتا ہے تو پھر اس کو جتنا کھینچو وہ چھوڑتا نہیں، اس کا سر جدا ہوگا مگر چھوڑے گا نہیں، اچھی طرح چمٹتا ہے وہ۔ تو مکوڑا ہے کیا؟ جو شخص چمٹ جائے، مضبوط پکڑے، اس کی جان جائے مگر ہاتھ جدا نہ ہو جائے، اس طرح چمٹ جائے۔ کس چیز سے چمٹے؟ بے سنتی، میرے طریقے سے، میں نے جس طرح زندگی گزاری وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں، نبوی زندگی ہے، حضور کے طریقے سے چمٹ گیا۔ یہ سنت عام ہے، اصل میں یہ لفظ سنت نہیں ہے، حضور کا طریقہ مبارک۔ اس کے اندر یہ سب شامل ہیں جتنے بھی حضور کے طریقے ہیں، ارشادات، معمولات، اقوال ہوں یا افعال ہوں، سب اس میں شامل ہیں۔ جو شخص چمٹ جائے میرے طریقے سے، یا یوں کہو، جو شخص چمٹ جائے میری سنت سے، نبی کی سنت، حضور کا طریقہ مبارک۔ سنت کے حضور نے جو طریقہ اختیار کیا وہی طریقہ اس کو کہتے ہیں سنت۔ نبی کی سنت ہے، حضور کا طریقہ مبارک ہے، آپ کا عمل مبارک۔ عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے زمانے میں، تھوڑی شرط لگا دی، ایک وقت آئے گا، زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا، امت میں فساد ہوگا، امت بگڑ جائے گی، قرآن سے دور ہو جائے گی، میرے طریقے مبارک سے دور ہو جائے گی، غیر مسلمین کی مشابہت کرے گی، یہودیوں کا رنگ اپنائے گی، عیسائیوں کا ڈھنگ اختیار کرے گی، میرا طریقہ نہیں، میرے دشمنوں کا طریقہ۔ یہ امت کی فساد کا دور ہے، فساد۔
اس وقت جو میرے طریقے سے چمٹ جائے اس آدمی کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس دور میں اس آدمی کو فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے، ثابت ہے اس کے لیے، بس قانون اٹل ہے، فیصلہ ہو گیا، حضور نے لفظ کہہ دیا، بس ایسے ہی ہوگا۔ ایک شہید نہیں 100 شہیدوں کا ثواب، کمال ہے۔ کہتے ہیں یہ شہید ہے بابا، شہید نہیں 100 شہید ہے، 100 شہید۔ لوگ کہتے ہیں دعا کرو اس کو شہادت کا ثواب ملے۔ بھئی کچھ لوگوں کو 1 شہادت کا ثواب ملتا ہے، اور کس کو 10 شہادت کا، اور کس کو 50، کس کو 100 شہادت کا ثواب۔ ایسا دور آئے جو سر ننگا رہے، سر ننگے رکھنے کے زمانے میں سر پر پگڑی باندھتا ہے۔ ہاں صحیح، پگڑی باندھنا نبی کا طریقہ ہے، پگڑی باندھنا محمد الرسول اللہ کا رنگ مبارک ہے، امام شریف باندھنا محبوب خدا کی سنت ہے، امام باندھنا محبوب خدا کی سیرت ہے۔ ہاں ایک دور آئے گا سر ننگا، ایک ایسا دور آئے گا جو چہرے پر داڑھی نہ رہے گی، لوگ داڑھی مٹائیں گے، استغفر اللہ۔ عجب ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کا امتی ہو اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو؟ چہرہ یہودیوں کا بنائے گا، عیسائیوں کا بنائے گا، مشرکوں کا چہرہ بنائے گا، غیر مسلموں کا چہرہ بنائے گا، میرا امتی۔ زمانہ فساد کا آئے گا، دور فساد کا آئے گا، میرا امتی اس دور میں پریشان ہوگا۔ ہاں صحیح، اس دور میں جو داڑھی رکھے گا میرا طریقہ اپنائے گا، فساد امت کے زمانے میں جو داڑھی سے چمٹ جائے گا، چمٹ جائے گا، اس کو خیال ہی نہیں آئے گا کہ داڑھی مٹھی سے کم کرنا ہے، نہیں، اس کو تو وسوسہ ہی نہیں آئے گا، خیال ہی نہیں آئے گا۔ مر سکتا ہے مگر یہ سنت نہیں چھوڑ سکتا، چمٹ۔ اس آدمی کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، جو آدمی اس دور میں جس میں لوگ چادر و شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں گے۔ عجب ہے، مولوی، میں تو حیران اس بات پر، مولوی دستار بندی ہے، خطیب ہے، تقریر کرتا ہے، مسجد کا امام ہے، شلوار ٹخن سے نیچے، کہاں گیا علم اور کہاں گئی پڑھائی؟ کہاں گیا اس کا اسلام؟ کہاں گیا نبی کا طریقہ؟ کہاں گیا نبی کی سنت؟ حدیثیں بھری پڑی ہیں، 1-2 حدیثیں بھی تو نہیں،
بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، شعب الایمان بیہقی، دارمی، وہ کون سی حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ حدیث نہ ہو؟ ایسی کوئی حدیث نہیں، سب کتابوں میں موجود ہے۔ لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا، جو شخص اپنی چادر نیچے لٹکائے تکبر کی نیت سے، اللہ اس کی طرف دیکھتا نہیں۔ اتنا ناراض ہے اللہ، دیکھتا ہی نہیں، اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کو جب بھیجا گیا صلح کے لیے حدیبیہ میں، تو اس کے ساتھ ایک کافر تھا، اس نے کہا آپ اپنی شلوار نیچے کرو، چادر، آپ صلح کے لیے جا رہے ہیں، مکے والے صلح کے قریب آ جائیں، آپ کی چادر دیکھیں گے اوپر، ان کو غصہ آئے گا، بات ہی نہیں سنیں گے۔ عثمان نے فرمایا غصہ آئے یا راضی ہوں، صلح کریں نہ کریں، نبی کا طریقہ عثمان کبھی نہیں چھوڑے گا، بات ختم۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کا رنگ تھوڑا اختیار کرو پھر آپ کی بات سنیں پھر صلح ہو جائے گی، نہیں۔ کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، جب انہیں چادر تھوڑا نیچے کرو، صلح کے لیے جا رہے ہیں مشرکوں کے پاس، آپ کی چادر دیکھیں گے اوپر ہے تو وہ اپنے فطری لحاظ سے ان کو غصہ آئے گا، شاید صلح نہ بنے، آپ تھوڑا تو اس کا رنگ اختیار کر فرمایا نہیں ہوگا۔ جس بات کو میرے محبوب پسند نہیں کرتے میں پسند نہیں کروں گا، صلح ہو نہ ہو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جو شخص میری سنت سے چمٹ جائے میری امت کے فساد کے زمانے میں، آدھا سے زیادہ لوگ داڑھی منڈائیں اور سر ننگا رکھیں اور چادر اوپر رکھیں تو فساد کا دور ہے، آدھا سے زیادہ۔ آج کل آدھا سے زیادہ نہیں، 90% سے بھی زیادہ لوگوں کا یہی حال ہے، 90%۔ 100 میں سے 90، 10 اگر ہوں اچھے پھر بھی شکر کرو۔ جاؤ بازار میں، شہر میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، بس پر چڑھ کر آپ چیک کرو، بس پر بازار میں آپ کھڑے رہیں، لوگ گزریں گے نا، آئیں گے جائیں گے، آپ ان کو دیکھیں کتنا فساد کا دور آیا۔ اے فقیر تو شکر کر، اللہ کا شکر کر کہ اللہ نے تجھے ایسی صحبت نصیب کی ہے، ایسی جماعت نصیب کی جس جماعت میں تجھے نبی کا طریقہ مل رہا ہے۔ شیطان تو جلے گا، وسوسے تجھے ڈالے گا، اندر میں برے برے خیالات ڈالے گا، وہ آپ کو اہل اللہ کی صحبت سے دور کرے گا، اہل علم قرآن و سنت والوں کی مجلس سے دور کرے گا، دنیا داروں کے پاس زمانہ ہے، دنیا داروں کے پاس جاؤ۔ ٹھیک ہے، زمانہ کو بھی ہم سوچیں گے، دنیا کو بھی سوچیں گے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ نبی کا طریقہ چھوڑیں۔ نبی کے طریقے کے ساتھ ساتھ آپ زمانہ کو سوچیں گے، مسائل زمانہ سب کو ہم سوچیں گے، لیکن نبی کے طریقے ماتحت بنائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے ضرور، اور ہمیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں جتنی، یہ سب اس وجہ سے کہ ہم نبی کی شریعت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں جتنے مسائل آئے میں نے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑا۔ مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ اس جگہ یوں کریں، میں نے کہا نہیں کروں گا، جو کچھ ہونا ہے ہو، میں نبی کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا، جو حضور کا طریقہ مبارک ہے، جو میں جانتا ہوں، جتنا مجھے علم ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے قرآن اور سنت نبی کے طریقوں کو مضبوط تھامے رکھا، اس کا انجام اچھا دیکھا۔ اگرچہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ انجام برا نکلے گا، لیکن مجھے انجام کا تو کچھ پتہ نہیں، مجھے اس بات کا تو پتہ ہے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کے طریقے سے چمٹنا ہے، انجام اللہ کے حوالے ہے۔
اور ہمیں امید ہے نبی کے طریقے میں ہی اچھائی ہے، نبی کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، اور میں نے آزمایا اور یہی دیکھا۔ کبھی کبھی انسان انجام کو نہیں سمجھتا، اس کو علم نہیں ہوتا، اس لیے اب نبی کا طریقہ تو نہ چھوڑیں۔ جو شخص اس دور میں شادی شرع کے موافق کرے، شادی آدمی شادی ہو گئی، رسم رواج، اتنا خرچہ کیا، خود بھی پریشان، بیوی پریشان۔ کل یا پرسوں ایک آدمی کا واٹس ایپ میں میسیج آیا، حضور میں خود غریب ہوں، مسکین ہوں، گھرانہ مسکین ہے، کاروبار کا حال نہیں، اپنے گھر کے بچے ہیں، بیٹی کو نکاح دے رہا ہوں، سب کہتے ہیں فلاں کام کرو، فلاں کام، فلاں خرچہ، فلاں خرچہ۔ میں نے کہا میرے پاس توفیق نہیں ہے، شریعت کے موافق سادہ شادی بھی شادی ہو جائے گی، بلا وجہ ہم کسی قرضہ اٹھائیں اور پھر زندگی میں پریشان ہو جائیں۔ میرے پیر نے بھی مجھے یہی نہ سمجھایا، اور شریعت بھی یہی ہے، لوگ جو کچھ کہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، توفیق ہوتی تو کرتا، توفیق ہوتی تو کرتا، اب توفیق ہے نہیں تو بلا وجہ خرچہ کیوں کروں؟ اب پہلے تو بیوی نے بھی پریشان کیا، بیوی کو بہت سمجھایا، اب اس نے چپ کیا ہے، اب رشتہ دار پریشان کر رہے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ میں نے کہا ہزار شاباش ہے، وہ بہت میں خوش ہوا، ڈٹے رہو، بس لوگ جو کچھ کہیں، جو آپ کی توفیق ہے اتنا کرو، توفیق سے زیادہ نہیں۔ تو دامت والوں کو سمجھاؤ تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، تو جی بلا وجہ خرچہ کریں، اپنے پیسے ضائع کریں، کل ہم غریبوں کے سامنے شرمندہ رہیں، کیا فائدہ؟ جو توفیق ہے بس کریں۔ لوگوں کو اگر زیادہ کھانا نہیں کھلایا تو کیا ہوا؟ یعنی شادی حال میں نکاح نہیں ہوا تو گھر میں بھی تو نکاح ہوگا، ضروری نہیں کہ شادی حال میں جاؤ نکاح کرو، گھر میں بھی 5-10 آدمی بیٹھیں گے نکاح ہو جائے گا، وہی خرچہ، بیٹی کے لیے کپڑے لیں گے وہی اچھا۔ میں نے اس کو ایسی باتیں سنائیں جو اس کو تسلی ہو، اس کے دل میں ایک قوت پیدا ہو۔ لوگ جو اس کو باتیں سنائیں گے پریشان ہوتا ہے آدمی، پھر ہم جو اس کو اچھی باتیں سنائیں گے تو تھوڑا اس کو قوت آئے گی کہ ایک آدمی تو میرے خیال کے موافق بات کر رہا ہے۔ شادی شرع کے موافق کرے، پرواہ نہ کرے، پرواہ نہ کرے۔ ڈھول بجانے کا زمانہ آیا، عورتوں کے نچانے کا زمانہ آیا، بے پردگی کا زمانہ آیا، فحاشی کا زمانہ آیا۔ اس دور میں جو میرے طریقے سے چمٹ جائے، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے، 100 شہیدوں کا اجر۔ وہ فقیر تجھے کیا ہوا؟ 100 شہیدوں کا اجر چھوڑتا ہے، شیطان کی باتوں کے پیچھے چلتا ہے، شریعت کی پابندی کا، نبی کے طریقے کی پابندی کا، بس دکھاوا، بات دکھاوا۔ شادی کا مطلب میاں بیوی کا اکٹھے ہونا، مگر اور کیا؟ 100 آدمی آئیں گے پھر آپ کی شادی ہوگی، ایک آدمی بھی نہ ہے، بس 2 گواہ ہو جائیں بس شادی ہو جائے، دکھاوا۔ ہاں جی، اس کی شادی اچھی ہوگی، میری شادی خراب ہوگی، کیا اس کی بیوی اچھی ہوگی ہے؟ آپ کی بیوی خراب ہوگی؟ کمال تو تیرا اخلاق ہے، تیری صفت ہے، تیرا حلال کاروبار کرنا ہے، اپنے پیسے کو محفوظ کر کے بیوی کو کھلانا ہے، یہ تو کمال ہے۔ اسے خرچہ کیا، آپ بیوی سے لڑے گا وہ، کیونکہ پیسے جو نہیں جیب میں، بیوی جو خرچہ مانگی اس کے بعد پیسے سے لڑیں گے۔ آپ نے زیادہ خرچہ نہیں کیا، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نہیں لڑیں گے تو آپ کامیاب ہیں یا وہ کامیاب؟ انجام نہیں سمجھتے نا، انجام اس کا اچھا ہے، وہ سمجھے گا کہ اس کا انجام اچھا ہے۔ یہ لوگ کیا کہ نتیجہ کیا ہوگا پتہ نہیں، زندگی بابا زندگی یہ بھی بہتر ہے، یہ جو سنت کے موافق عمل۔ توفیق ہے تو کرو، توفیق نہیں، جتنی توفیق ہے اتنا، جتنی توفیق اتنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سفر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، مدینہ شریف سے 600 کلومیٹر دور ہے، مدینہ سے 600 کلومیٹر۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو وہاں ایک خاتون تھی یہودیوں کی، وہ قید ہو گئی، پھر بعد میں
مسلمان ہو گئی. اس کا نام بی بی صفیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا راستے میں. یہ جو ابھی مدینے جا رہے ہیں نا، خیبر سے واپس مدینے کی طرف روانہ ہوئے، راستہ میں نکاح ہوا. ہاں بابا، وہ راستہ میں اب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ کسی کے پاس کچھ ہیں کھانے کی چیزیں، ستو کھجوریں، کسی کے پاس ہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا یہاں لاؤ. اعلان جو ہوا تو پھر کسی نے تھوڑا ستو، کسی نے کھجوریں، کچھ نے کوئی چیز. دسترخوان بچھایا گیا، چیزیں جمع ہو گئیں. ہاں سے حضور نے فرمایا یہ میرے شادی کا ولیمہ ہے، یہ میری شادی کا ولیمہ ہے. سفر میں راستہ میں بیٹھ کر ایک ہی دفعہ میں کچھ کھجوریں تھے، کچھ ستو آ گئے. حاصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور راستہ میں اونٹوں کے ساتھ وہاں ولیمہ بھی ہوا. ولیمہ میں ستو اور کھجوریں بھی. یہ ہے محمد الرسول اللہ کا طریقہ مبارک. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. جو شخص میرے طریقے سے چمٹ جائے میری امت کے فساد کے دور میں، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. فقیر بیچارے حلال روزی کماتے ہیں، اپنا محنت کرتے ہیں، نماز کو فرض نماز سنت کی پابندی کرتے ہیں، پھر گھر میں آ کر اپنے بیوی بچوں سے روٹی کھاتے ہیں. اللہ کا حق بھی پورا ہوا، حلال روزی بھی کمایا، بچوں کو خوش رکھا. اس سے بڑھ کر کون سی بات ہے؟ پریشان ہو، شکر کر اللہ تعالیٰ. شکر ان چیزوں کو اپنے اصول سے سنبھال. اللہ عز و جل اس دربار کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو جاننے، پہچاننے اور اس سے چمٹ کر رہنے کی توفیق عنایت کرے اور شکر گزاری کی ہمت دے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں. اللہ اس نعمت کو بڑھائے. اگر ناشکری کریں گے پھر وہی ہمارا حال جاہلوں کا. لوگ پریشان ہیں آج کل، روز جھگڑا. آپ کو پتہ نہیں ہے نا، جھگڑا، فتنہ، فساد دربار میں. آپ کو پتہ نہیں، باہر جاؤ لوگوں کا حال دیکھو. لوگ چھپاتے اپنا حال نہیں سناتے. اندر جاؤ گے رہو گے تو پتہ چلے گا. لوگ آج کل گویا آگ میں ہیں، آپ جنت کے باغ میں ہیں. اس سے بڑھ کر اور کون سی دولت؟ الحمدللہ شکر کرو کہ رب راضی ہوگا، نعمت بڑھائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.